کبھی تو صبح کا بھولا شام کو واپس آئے گا. حتیٰ کہ دعا کرنے کا کس کا تھا یہ بھی کسی گور کے ذمہ ڈال دیا. یہ تماش بھی نہ ڈھونگی رو نہ رو رہے. رب اکبر کی قسم ہے اگر مجھے اس کو میرا احساس ہوتا تو مرتے وقت اپنی گود میں لے کے کلمہ یہ سناتا, نہلاتے ہوئے پانی ڈالتے ہوئے خدا کو رو کے یہ دکھاتا, کفن پہناتے ہوئے رو کو یہ دکھاتا. اتنے آنسو میرے کفن پہ گرتے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ مجھے قبر سے اٹھا کے جنت کے اندر پہنچا دینا. یہ تو جھوٹا فریبی ہے. اتنا بڑا 2 صفوں کا پرچہ آئے گا. کیا لکھا ہے؟ مدرسہ اصحاب صفہ والوں نے 10 قرآن پاک پڑھے, فلانے مدرسے والوں نے 4 قرآن پاک پڑھے, انہوں نے 3 قرآن پاک پڑھے, پھپھی نے 140 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی, چاچے نے 50 مرتبہ سورہ رحمان پڑھا, لاہور سے رشتہ داروں نے 50,000 کلمہ طیبہ پڑھا, درود ماہی کسی نے پڑھا, نولکھی کسی نے پڑھا, درود تنجینا کسی نے پڑھا, درود ابراہیمی کسی نے پڑھا. اتنا بڑا پرچہ میرے پاس آ گیا کہ اس کی دستار کر دو. میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہ محمد انور ہے. میں نے کہا اکبر کا نام نظر آیا, شبیر کا نام نظر آیا, اسلم کا نام نظر آیا, جعفر کا نام نظر آیا, عبدالرشید کا نام نظر آیا, اس کا نام نظر نہیں آ رہا ہے. باپ بتاؤ کس کا مرا؟ ان کا مرا کہ اس کا مرا؟ کہ اس کا مرا. کہ پھر منہ تیری ذات کے اوپر لوگوں نے 20 قرآن پاک کا ثواب پہنچا دیا. پتہ نہیں خدا بخشے یا نہ بخشے. رب اکبر کی قسم ہے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر خدا کو رو کے دکھاتا. اگر اللہ کو تیرا پڑھنا پسند آتا اللہ جل شانہ تجھے تیرے باپ کو قبر کے کوٹھڑے سے اٹھا کے جنت کے محل میں عطا فرما دیتا. آنکھیں زندہ تھی, دل تھا ہی نہیں. آنکھوں پہ محنت ہو رہی, ہاتھوں پہ محنت ہو رہی, ایڑیوں پہ محنت ہو رہی, پاؤں کے پنجوں پہ محنت ہو رہی, کپڑوں پہ محنت ہوئی, مشین میں نیل لگا کر استری کر کے اجلا پن لگا لیا. جب قلعہ لشکارہ والا میرا عزیزو وہ کیمیکل لگا کے لگایا. رب اکبر کی قسم ہے مسجد میں آئے دل پہ محنت نہیں کی, آستانے پہ گئے دل پہ محنت نہیں کی, سخی سلطان باہو گئے دل پہ محنت نہیں کی, تبلیغ کے مرکز میں گئے دل پہ محنت نہیں کی, اللہ والے کی خانقاہ پہ گئے دل پہ محنت نہیں کی. رب اکبر کی قسم ہے اللہ والا بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ والے جی ذرا دل جاری کر دو. اللہ والا آنکھ میں انگلی نہیں مارتا, اللہ والا کان میں انگلی نہیں مارتا, اللہ والا ہونٹوں پہ انگلی نہیں مارتا, اللہ والا دل کے اوپر رکھ کے کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. رب اکبر کی قسم ہے 3 مرتبہ اللہ اللہ کی صدائیں لگتی ہیں, اندر سے جواب آتا ہے او لوگوں مال سے دل بھر چکا, اللہ کی محبت سے دل خالی ہو گیا. ہے ہی نہیں. چہرہ تو قیمتی تھا ہی نہیں, ہاتھ تو قیمتی تھے ہی نہیں, پیر تو قیمتی تھے ہی نہیں. اتنے بے قیمت ہے, کوئی کور نہیں, کوئی جال نہیں, کوئی خول نہیں, کوئی پنجرا نہیں. سامنے پٹی اس پہ پڑ رہی, دھول اس پہ پڑ رہی, گرد و غبار اس پہ پڑ رہی, دھوپ اس پہ پڑ رہی, چھاؤں اس پہ پڑ رہی, بارش کے قطرے جو اس پہ پڑ رہے. قیمتی چیز دل تھی, اللہ نے پسلیوں کے شکنجے میں چھپا کے رکھا. گوشت اللہ نے چڑھا دیا, ماس اللہ نے اوپر چڑھا دیا, کھال اوپر چڑھا دی, پردے میں دل رکھا ہوا ہے. فرمایا بندہ اللہ اکبر جس کی قیمت کوئی نہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مجھے تیرا مال چاہیے, نہ مجھے تیرا اولاد تیری اولاد چاہیے, نہ مجھے تیرا چہرہ چاہیے, الا من اتى الله بقلب سلیم. مجھے تو تیرا صبر ستھرا دل چاہیے. اے بندے نظر اٹھاتا ہوں, نظر دیکھتا ہوں, تیرا چہرہ اجلا اجلا نظر آتا ہے لیکن دل گناہوں سے داغدار نظر آ رہا ہے. ایسے داغ دنیا کے کیمیکل سے کپڑے کے داغ مٹ گئے, چہرے کے داغ مٹ گئے, لیکن میرے عزیزو خدا کے گھر میں آئے, اللہ کا گھر تو چھوڑو, بیت اللہ میں جا کے بھی دل کا داغ نہیں مٹ رہا, روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے کے بھی دل کا داغ نہیں مٹ رہا. اس مرتبہ سفر حج میں تھا میں, مزدلفہ میں الحمدللہ میرے بیانات, عرفات میں 15-20 ہزار کے وجبے میں میرے بیانات,
مینا کے اندر دو بیان، البقری میں بیان ہوا، فجر میں بیان ہوا، عشاء میں بیان ہوا، مکتبوں میں میرے بیانات، عزیزیہ میں میرے بیانات۔ یقین جانو مجھے میرے ہوٹل سے ایک گاڑی چھوڑ کے جاتی، دوسری لے کے چلی جاتی، دن میں 4 5 بیان، اور الحمدللہ سعودی حکومت کی طرف سے مجھے اجازت ملی ہوئی تھی کہ مناسک حج سکھانے والوں کو اجازت ہے، ہر کوئی اپنے ہلکے میں بیان کر رہا تھا۔ انڈیا والے حضرات آئے ہوئے تھے، اللہ اکبر، مدنی کے خاندان سے لوگ وہاں، تھانوی کے خاندان سے لوگ وہاں، کراچی والوں کی طرف سے لوگ وہاں، بڑے بڑے اکابر تھے، لیکن فقیر کو سر پھلانے کی مہلت نہیں، مردوں میں بیان کر کے ہٹے، عورتوں میں بیان۔ تقریباً میرے عزیزوں 35 سے 40 بیانات سے پہلے بعد کے بیان بعد میں آخری 7 تاریخ کی رات کو میں تیاری کر رہا تھا، پھر دروازہ بجا، میں نے کہا کون؟ حضرت جی 115 حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی بہت نصیحت فرما دو، آپ کہیں گے تو دوسری بلڈنگوں سے آ جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں یار مجھے اب تیاری کرنے تو صبح 8 کو ہماری روانگی ہے، 8 جولائی کو واپسی۔ پھر بھی لوگوں نے منت اللہ کر کے، میں نے کہا چلو کیا پتا کسی کی جولی میں میری وجہ سے خیر پڑ جائے، میں نے کہا چلو پروگرام بناؤ۔ اچانک ہوٹل کے کمروں کے سے باہر نکلے اور ہوٹل کے میرے عزیزوں باہر پروگرام بنا لیا گیا۔ میں نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کوئی میرے عزیزوں سامان باندھ کے آ رہا تھا، کوئی سامان کھینچ کے آ رہا تھا، کوئی کام میں میرے سمیت کہہ رہا تھا میرا سامان تھوڑا بڑھ گیا تو لے جا۔ میں نے کہا جب آئے تھے 15 کلو کے بیگ تھے، اب جا رہے ہو سامان 45 کلو کا بیگ ہے، کیا لے کے جا رہے ہو؟ بچہ کے واسطے کپڑا لے کے جا رہا، ماموں واسطے رومال لے کے جا رہا، بیوی واسطے چوڑیاں لے کے جا رہا، بچوں واسطے کھلونے لے کے جا رہا۔ ابھی فون آیا تھا میرے لیے فلانی شے لے گیا، کوئی کہہ رہا خالی زمزم لے کے آئیو، کوئی کہہ رہا تھا عجوہ کھجور لے کے آئیو، کوئی کہہ رہا تھا مدینہ کی تصویر لے کے آئیو، کوئی کہہ رہا تھا مسجد میں بیت اللہ میں جس جائے نماز پہ تو نماز پڑھتا تھا وہ جائے نماز بیت اللہ کی دیواروں پہ پھیر کے لائیو، حضور کے روزے کی جالیوں پہ نماز پھیر کے لائیو۔ میں نے کہا قسم اٹھا کے بتاؤ اللہ اکبر، ایئرپورٹ پہ جاؤ گے تمہارے چہروں کی نورانیت پہ لوگوں کی نظر بعد میں پڑے گی، تمہارے مال پہ پہلی نظر پڑے گی، تیرے پوترے دوترے تیری گودی میں بیٹھ کر مائیں کھینچ کے لے کے جائیں گی، دادا سفر کر کے آیا صبح ملاقات کر لینا، چلو صبح اسکول جانا ہے، یہ دادے کے کام میں کہیں گے میرا کھلونا لے کے آیا، میری گڈی لے کے آیا، کس نے پیکج پائی وہ پیکج پائی، مائیں چھڑا کے لے کے جائیں گی۔ اگلے دن خدا پاک کی قسم اتنا بٹے گا تمہیں زمزم کا گھوٹ نہیں ملے گا، کھجور کا دانہ نہیں ملے گا، کہنے لگے کوئی شک نہیں۔ میں کہا کتنے بدنصیب ہو 38 دن مکے مدینے کی بہاروں میں رہ کر میرے عزیزوں آئے دنیا کے لیے سب کچھ لے کے گئے، بتاؤ اپنے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کچھ اپنے لیے بھی تو لے کے جا رہے ہیں؟ لوگ میرا منہ دیکھے میں نے کہا 12:30 بج چکے، چلو بیگ پیک کرو اور میرے ساتھ چلو حرم میں چلتے ہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد باہر نکل کے جھولی پھیلا کے بیٹھ جائیں۔ کہ کملی والے سب کے لیے سب کچھ لے کے چلے گئے، کملی والے ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ مل گئے تو خدا مل جائے گا، خدا مل گئے دونوں جہاں مل جائے گا۔ کملی والے بیگ میں جگہ کوئی نہیں، سلوکے میں جگہ کوئی نہیں، جوتے والے تھیلے میں جگہ کوئی نہیں، ڈبوں میں جگہ کوئی نہیں، لیکن دامن میرا خالی جا رہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کملی والے اپنی محبت دے دے، اپنی نسبت دے دے، اپنا ساتھ دے دے، اور کوثر کا وعدہ دے دے، شفاعت کا وعدہ دے دے، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے کا وعدہ دے دے، قیامت کے دن ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ دے دے۔ کملی والے تیری ہاں تو خدا کیا، تو نے ہاں کر دی تو خدا ہاں کر دے گا، اگر خدا نے ہاں کر دی تو جو جہان کے اندر حاجی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آخری بات کہہ کے دعا کی طرف ہو، مجھے ٹائم بھی بڑا کم ملا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کتنا بڑا مرد قلندر تھا، آخری وقت تھا، میرے عزیزوں گھر کے حالت کچھ ہلکے سے ہو گئے، گزر بسر مشکل ہو گیا، غریبی میں ساری زندگی گزر گئی، کرائے کے مکان سے جنازے اٹھے۔ مفتی محمد زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ ستارہ ٹیکسٹائل مل کے مالی کو لے کے آئے، امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے کام میں کہا حضرت جی مل کا مالک آیا ہے، آپ ملاؤ توجہ کرو کچھ نہ کچھ دے کے جائے گا۔ اس وقت آپ کو بھوک لگی تھی، بھوک مٹانے کے لیے بھلانے کے لیے مدرسے کے طالب علموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،
مل کے مالک کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جواب ملا، کیا حال ہے، خیر سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ دعا لینے کے لیے آیا، اللہ بھلا کرے، اللہ چنگی کرے، اللہ فلاح کرے۔ پھر طالب علموں کے ساتھ گھل مل گئے۔ مفتی زین اللہ عابدین رحمت اللہ علیہ کبھی اس کان میں آ کے گئے، کبھی اس کان میں گئے، امیر شریعت نے یوں دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مفتی صاحب معذرت کے ساتھ مل والے کو غلط جگہ پہ لے آئے، یہ دل والوں کی محفل ہے، مل والوں کی محفل نہیں، آج کے بعد میری محفل میں مل والے نہ لایا کرو، دل والے لے کے آیا کرو۔ کس نے کہہ دیا جلسے مل والوں کے لیے، کس نے کہہ دیا سرمایہ داروں کے لیے، دل والوں کے لیے جلسے ہوتے ہیں۔ مل والا آ کر 1 لاکھ دے جائے گا، مل والا آ کر 10 لاکھ دے جائے گا، سولر کے پیسے دے جائے گا، دل والے کے ہاتھ اٹھ گئے، اس نے دعا دے دی، خدا پاک کی قسم مدرسہ سمیت قیامت تک کی نسلوں کا انتظام ہو جائے گا۔ دل اٹھا پڑا ہے، مان لیا تعالیٰ، پیروں سے دعائیں کرا لی، مدرسے کے بچوں سے دعائیں کرا لی، خطیبوں سے دعائیں کرا لی، جمعے میں دعائیں کرا لی، رمضان میں دعا کرا لی، یہ دل اللہ سے اٹھ گیا ہے۔ اس دل کو صلح کر لے، ورنہ وہ اٹھ گیا کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ اس کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر زبردستی تہجد کے شکنجے میں جکڑ کر مسلے پہ لا کے بٹھایا کرو، اسے قرآن کی تلاوت، اسے اللہ کے ذکر کے بھگ مارو، اسے جھول کی گولی سے، اسے سور سے، بڑا پاک پوتر تھا، صاف تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ نماز کے لیے آنے کو تیار نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے آنے کو تیار نہیں، نگاہ کی حفاظت کے لیے تیار نہیں، سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، امانت والے کو واپس دینے کے لیے تیار نہیں، بہن بھائیوں کا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی کے حق دینے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی کے حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ او لوگو، اسے اللہ کی محبت کے روزانہ 50 نہیں کروڑ مرتبہ ٹوچر لگاؤ، تاکہ موت سے پہلے ہی اللہ کو پہچان جائے۔ اگر اللہ کو یہ دل نہ پہچانا، خدا کی قسم قیامت کے دن خدا ہمیں نہیں پہچانے گا۔ چلو یہاں سے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ میں کہا چلو دنیا میں مجھے پہچانتے تھے، سناؤ ٹک ٹک پٹک، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہچانتے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہچانتے